بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرب قیامت میں دمشق کی وادی سے ظاہر ہونے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ، ایک ایسا خوفناک فتنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو چن چن کر قتل کرے گا اور سید زادوں کو قتل عام کرے گا اور یہاں تک کہ بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور قیامت میں ظاہر ہونے والے فتنہ ایسا ظالم بادشاہ ہوگا جو مسلمانوں کی حاملہ عورتوں کے پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے اس بدترین فتنہ سفیانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ فتنہ سفیانی کیا ہے اور سفیانی کون سا شخص ہوگا اور یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا اور اس فتنے کے اندر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں قتل کیا جائے گا، اس فتنے کی نشانیاں کیا ہوں گی اور اس فتنے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کس طرح لشکروں کو بھیجا جائے گا اور پھر ان لشکروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا انجام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ سفیانی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور اگر ہم آج شام کے موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو اس فتنے کے زور کی کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کیا اس فتنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے مسلمانوں کے لیے امتحان اور آزمائش بڑھتی جا رہی ہیں اور اسی طرح کی فتنے رونما ہو رہے ہیں جس کے اندر مبتلا ہو کر کئی مسلمان دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور خود کو دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر لبرل ظاہر کر چکی ہے، ابھی تو ان فتنوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی تک قرب قیامت میں ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ جانے کتنی مسلمان جو صرف دنیا کے مال و دولت کی طلبگار ہو کر اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے اور معاذ اللہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہر دور کی ہر نبی کی امت کو آزمایا گیا ہے اور ان سے طرح کے امتحان لیے گئے، لیکن جو لوگ دین کے ساتھ ثابت قدم رہے وہی لوگ کامیاب قرار پائے۔ آپ قرب قیامت میں اس دور کے مسلمانوں کو بھی فتنہ کے اندر مبتلا کر کے آزمایا جائے گا، جو کہ دین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ آپ کو ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہوں گے وہ دنیا کی شہرت اور اس کے موقف کے اندر مبتلا ہو کر دنیا کو چھوڑ کر کافر و مرتد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا کہ قرب قیامت میں کس طرح ظاہر ہوں گے کہ جس طرح تسبیح کے ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے زمین پر گرتے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے کہ جیسے کہ بارش کے اندر بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں میں کا ذکر فرمایا، لیکن ان میں سے فتنہ سفیانی ایسا خوفناک فتنہ ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگا، اور اس کے فتنے کے اندر بالمعمول مسلمانوں کا اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا قتل عام کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، سفیانی کون شخص ہوگا، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سفیانی شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور اس کے آنکھ پر ایک سفید نقطہ کا نشان ہوگا۔ یہ بدبخت انسان دمشق کی ایک بستی سے ظاہر ہوگا اور اس وقت اس کے ساتھ صرف 7 آدمی ہوں گے۔ اس وقت یہ فتنہ 7 آدمیوں پر مشتمل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 7 ایسے فتنوں کے بارے میں خبر کرتا ہوں جب میرے بعد رونما ہوں گے۔ ان میں سے ایک فتنہ مدینے سے اٹھے گا اور مکہ سے، ایک یمن سے اور ایک شام سے، ایک مشرق سے اور ایک مغرب سے اور ایک ملک شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ پیارے دوستو، احادیث کی روشنی میں سفیانی شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا جابر اور ظالم بادشاہ ہوگا جو مسلمانوں کو چن کر قتل عام کرے گا اور اہل بیت کے افراد پر حاملہ عورتوں کو پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ سفیانی کا ایسا ظالم بادشاہ ہوگا کہ جس کا حکم بلکہ شام اور مصر کے تمام تر زمینوں پر چلتا ہوگا اور مسلمانوں کی جنگ کرے گا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ فتنہ 7 آدمیوں سے شروع ہوگا اور بڑھتا پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دمشق کی وادی میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، وہ سفیانی کہلائے گا، اس کے پیروی کرنے والے اکثر قبلہ قلب کے لوگ ہوں گے، اور یہ
عورتوں کے پیٹ پھاڑ کر اور بچوں کو مار دے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی مکہ میں ظاہر ہوگا جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پہنچے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک بڑا لشکر بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کے دانے میں مقیم ہوگا تو اسی جگہ مقام بدہ پر اس فوج میں موجود تمام لوگ زمین پر دھنس جائیں گے اور ان میں سے صرف 2 آدمی لوگ بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس کے واقعے کی اطلاع دینے والا، دوسرے سفیانی کو اس واقعے کے بارے میں بتائے گا۔ اسی دوران عرب میں فوج اور لشکروں کا حال سن کر عیسائی چاروں طرف سے فوج کو جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور روم سے بہت بڑی تعداد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائے گی۔ عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے اور ایک علم کے نیچے 12,000 کی فوج کا لشکر ہوگا۔ تقریباً 10 لاکھ فوج امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے تلے بہت بڑا اور طاقتور لشکر مدد کے لیے پہنچ جائے گا اور مجاہدین اسلام آپ کے ہاتھ پر مکہ میں بیعت کریں گے اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر کے بعد مدینہ سے شام کی جانب روانہ ہوں گے اور تمام تر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام یروشلم کا بھی فتح کر لیں گے اور مسجد اقصی پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ شام میں دمشق پہنچ کر عیسائیوں کی فوج سے مقابلہ کریں گے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو عیسائی کے خوف سے بھاگ جائے گا۔ اس گروہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس جنگ میں شہادت کے مرتبے میں فائز ہو جائے گا، جن کی شہادت کا مرتبہ غزہ بدر اور غزہ احد کے برابر ہوگا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد سے یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا لے گا۔ اس روز مسلمانوں کے ایک جماعت یہ عہد کر نکلے کہ یا تو جنگ فتح کریں گے یا پھر شہادت حاصل کریں گے اور اس جماعت کے تمام لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز امام مہدی علیہ السلام ایک اور جماعت لے کر دشمن سے پھر جنگ کریں گے۔ یہ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح یاب نصیب فرمائیں گے اور اس وقت عیسائیوں کی تعداد اس قدر تھوڑی ہو جائے گی کہ وہ لوگ شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور پھر اس کے بعد مسلمان بہت طاقتور اور مضبوط ترین ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام شام کو فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے اور وہاں پر ایک افواہ اڑے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ آپ فتنہ سے واپس قسطنطنیہ سے واپس شام پہنچیں گے اور اس خبر کی تاکید کے لیے ایک دستہ فلسطین روانہ کریں گے جو تحقیق کرے گا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے یا نہیں، مگر یہ جھوٹی خبر ہوگی اور غلط ہوگی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا، دجال کا خروج ہو جائے گا اور دجال اپنے حامیوں کے ساتھ دمشق کی مسجد جامع مسجد میں آپ علیہ السلام کے لشکر کو گھیر نماز کا وقت ہو جائے گا، مؤذن اذان دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ کندھوں پر سوار دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ اور دوستو یاد رہے کہ نماز تیار ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کی دعوت دیں گے، مگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے مہدی، میں یا دنیا میں اللہ کا نبی بن کر نہیں بلکہ بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر واپس آیا ہوں، اس لیے امت کی امامت کا اعزاز اللہ پاک نے آپ کو ہی دیا ہے، اس لیے آپ نماز فجر کی امامت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز فجر کی جماعت کروائیں گے۔ دوستو اس وقت جو مسلمان اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دجال کا خروج اور سفیانی کا ظہور دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا اور وہ ہوگا مسلمانوں کا خاتمہ، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اسلام کو ختم کرنا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے دور کے حکومت میں زمین پر ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے، عدل و انصاف اور امن سے بھر دیں گے جیسے یہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں اسلام زمین پر غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کی دوسری بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر صرف کفر ہی کفر ہوگا اور کوئی بھی مسلمان اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی دوسری نشانی مکمل ہوگی۔ جب وہ نشانی مکمل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے
اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا تباہ ہو برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور بالآخر قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جامعہ ترمذی ابواب الفتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو تم میں کوئی اچھائی یا خیر باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین، اگر آج شام کے موجودہ حالات پر غور کریں تو شام میں خرابی پیدا ہو چکی ہے، مسلمانوں میں کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی، مسلمان تارنے والا بن چکے ہیں، اس لیے عین ممکن ہے کہ سفیانی کی پیدائش ہو چکی ہے اور صرف ظہور ہی باقی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں شام سے آگ کے ظاہر ہونے اور شام کی تباہی کا ذکر پوری ہو چکی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت پر ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے بچائے رکھے اور ہمارے خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔